नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ एडिटर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होगी। इंट्रा कोर्ट अपील है जो फौजी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में है, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील पे बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अमर फरूक साहब ने मुकम्मल कब्जा कर लिया, उस पर बात होगी। एक खुफिया मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उससे बात होगी। और जुडिशल कमीशन का इजलास जो 10 फरवरी को हो रहा है, उससे पहले जो ब्रीक वारदात डाली गई है उस पर बात होगी। जो कि ओथ के मतलब बात होगी। और मीनार पाकिस्तान पे जो PTI का जलसा हो रहा है उस पर बात होगी। और साथ जो इद्दत को इसमें जो सज़ा आज़म का फैसला हुआ है उसमें बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं जी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पे। आज इंट्रा कोर्ट अपील में सुलेमान सफदर राजा साहब ने दलाइल दिए, तो जनाब सुलेमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए, बड़ा धुआंधार दलाइल दिए। और उन्होंने ये बात साबित कर दी कि साबित ऑलमोस्ट कर दी, और उन्होंने टेबल्स आर टर्न्ड, वो कर दिए कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। हारिस साजा साहब ने सारा जोर अपना जो दलाइल का वो FB अली, ब्रिगेडियर FB अली के लगाया था उन्होंने, कि FB अली को ब्रिगेडियर सिविलियन था और उसका ट्रायल हो सकता है अगर आर्मी में, आर्मी कोर्ट्स में, तो इसका क्यों नहीं हो सकता। तो उसके मतलब बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए उन्होंने कहा है जी कि FB अली का केस, ब्रिगेडियर FB अली का केस जो 1962 का आइन है उसके तहत हुआ था, और वो आइन जो था उसको किसी ने नहीं माना। और इसी पे हबीब जालब साहब ने एक नज़म कही थी, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। यहाँ मैं आपको हबीब जालब से उनकी ज़िंदगी में मेरी मुलाकात भी हुई है, 1985 में मेरी मुलाकात हुई थी। इकबाल कश्मीरी साहब थे डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, मेरा बड़ा अच्छे दोस्त, अल्लाह ताला ने रहमत करे। मैं उनको मिलने एवेन्यू स्टूडियो में गया, तो वहाँ इकबाल साहब ने मेरा एक बंदे से तारुफ किया, उन्होंने कहा जी हबीब जालब साहब हैं। तो क्यों नहीं करे, वो मैले से कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने ऑफ वाइट कपड़े थे, वो भी मैले थे, और पुतली है कि उन्होंने ऊपर डाली हुई थी। वो पुराने वक्तों में लोग मुख्तलिफ जेबों में पैसे रखते थे। तो मैं देख के हैरान हो गया कि ऐसा अजीम बदा, ऐसा अजीम शायर ये किस हालत में, और रमी खेल रहा था, 4-5 दोस्त जो है रमी खेल रहे थे। तो वो बंदा इतना बड़ा शायर, उस वक्त भी उसका नाम था। और मुझे खास तौर पे सुबह बेनूर को इस मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये अयूब खान पे उन्होंने, जब अयूब खान ने 1962 का दस्तूर बनाया था, तो उन्होंने ये गजल लिखी थी, दीप जिसका महल्लात में चले। तो ये बड़ी, और फिर उस जमाने में बड़ी टोई, और इस नजर के बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो उन्होंने कहा जी FB अली का जो ट्रायल हुआ था मिलिट्री कोर्ट में, वो अयूब खान, चूंकि हर जामर अपना जब आता है जो नया दस्तूर लेके आता है, जिस तरह अयूब खान लेके आया, ज़ियाउल हक ने 8th अमेंडमेंट की शक्ल में दस्तूर का हुलिया बदल दिया, परवेज मुशर्रफ साहब LF के जरिए उसका हुलिया बदल दिया। तो जो भी आता है अमर, वो अपनी सहूलत के लिए वाइड में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है। और ऐसे इसी तरह 26th अमेंडमेंट भी इसी तरह अदर की गई है। तो उन्होंने कहा जी कि वो जो था वो केस वो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चला ही नहीं, और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन अब रहा ही नहीं, उसकी अहमियत ही को नहीं रही। अब तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर बात में उस पर अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि देखें जी कि और कोई भारतीय एजेंट या दुश्मन के बंदे आके आर्मी पे हमला करेंगे, तो ये 21D1 और 21D2 जो गलत अमताद दे दी गई है, इससे तो उनका भी ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहला 5 मेंबर बेंच था उन्होंने 21D1 और 21D2 उसको खत्म कर दिया था कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी कि इस पे बात करें। उन्होंने कहा जी मैं आईन पाकिस्तान और इंडिया के आइन में तकाबली जायजा भी पेश करूंगा। तो अमीनुद्दीन साहब ने पूछा कि क्या इंडिया और जो पाकिस्तान का आइन है, तो क्या इंडिया के आइन में 21D1 है, 21D2 है? उन्होंने कहा जी नहीं है। वहां इतना बड़ी इंडिया की अरबों उसकी आबादी है, वहां 21D1 नहीं है। वहां सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री में इस तरह नहीं हो सकता जैसे पाकिस्तान में यला मची हुई है। तो उसमें बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई, और उन्होंने फिर यही बताया कि जब FB अली को सजा हुई, और सजा उस वक्त ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने दी जो बाद में आर्मी चीफ बना, और जब ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब आर्मी चीफ बन गए
اور بعد میں تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے تھے. تو انہوں نے ایف بی علی کا سب سے پہلے آ کے ایف بی علی کی اصلاح جو ہے وہ ختم کی. تو اس پہ جسٹس مسرت العلی نے کہا کہ شاید ان کو ادراک ہوگا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا. ان کو تو یہ بھی چاہیے تھا, وہ معذرت بھی کرتے ہیں ایف بی علی سے. تو اس آج تو سارا دن جو ہے وہ ایف بی علی کے کیس میں آلموسٹ گزر گیا, اور بڑے دعادار دلائل دیے سلیمان اکرم راجہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو 21ویں ترمیم تھی وہ مخصوص حالات میں کی گئی تھی, جس میں مخصوص لوگوں کا ملٹری کا ٹرائل کرنے, خاص طور پہ سانحہ اے پی ایس کے بعد غالباً 1 سال کے لیے اجازت دی گئی تھی سویلین کا ملٹری ٹرائل کرنے کا, اور وہ ختم ہو چکا. لہٰذا ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ ٹوٹلی انلیگل ان لافل ہے. تو یہ اس پہ وہ سماعت جو ہے وہ منڈے تک ملتوی ہو گئی ہے. منڈے کو دوبارہ سلیمان اکرم راجہ صاحب دلائل دیں گے. اب آ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب نے محسن اختر کیانی اور گل رسم عرب سے تمام کمیٹیوں کے اختیارات واپس لے کے ایک نئے آنے والے ججوں کو دے دیے. مطلب یہ کم ظرفی کی ایک انتہائی اعلیٰ مثال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا ایڈمنسٹریٹو جج بھی ڈی پی سی کے بھی اختیارات نئے ججوں کو دے دیے جو لاہور سے امپورٹ کیے گئے, اور جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو انتظامی جج تھے وہ بھی بدل کے وہ بھی ان کو اختیارات دے دیے. محسن اختر کیانی صاحب کو بدل دیا. سیشن جج ویسٹ جن کے ایڈمن جج تھے, ہائی کورٹ تمام کورٹس کا ایک جج جو ہے وہ ایڈمن جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کا, لیکن وہ سارے انہوں نے بدل دیے. اس کے بعد جناب بڑی اہم ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں, جہاں جسٹس ثانیہ نیلم اور جسٹس عامر فاروق تھے, اور ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ تھے. یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی وجہ سے ہم سارا کچھ بھگت رہے ہیں. وہ آج کل نون لیگ کے نمائندے نہیں ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کر دیا. اور بات آج ججوں کی سینیرٹی پہ ہوئی ہے, لیکن عامر فاروق نے پہلے سینیرٹی لسٹ جاری کر دیا. حالانکہ جب آپ کسی ہائی کورٹ کا لیتے ہیں, اپنی ٹیریٹری کا اوتھ لیتے ہیں, اور اس میں فریش اوتھ ہونا چاہیے تھا. جب فریش اوتھ ہوتا تو یہ جونیئر موسٹ ججز ہو جاتے, جیسا کہ اسکاٹلینڈ میں ہوتا ہے, ڈیپوٹیشن پہ ہوتا ہے. یہاں اس ملک میں قانون نام کی چیز ہی کو نہیں ہے. ہر بندہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں سے چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے. تو چونکہ 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, اور دیکھیں نا کنفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ دونوں عالیہ نیلم اور عامر فاروق کینڈیڈیٹ ہیں سپریم کورٹ کے جج بننے کے لیے, اور انہیں کے ساتھ بیٹھ کے لسٹیں طے کی جا رہی ہیں, انہیں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ ہو رہا ہے. انہیں کے جج رکھ رہے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے لیے, 8 ججز رکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے, اور یہ ساتھ اس کو بٹھایا نا اعظم نذیر تارڑ کو, اور اس کو بٹھا کر سارے نام فائنل کیے جا رہے ہیں. یہ ہو چکا ہے, یہ اس صلاحات پہ, اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں ہم. 26th امینڈمنٹ نے بلڈوز کر دیا سپریم کورٹ کے اختیارات کو, اور جن کے اختیارات بلڈوز کیے گئے بڑا خوش ہے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا ہے, کسی کو چیف جسٹس آف لاہور بنا دیا گیا ہے, کسی کو سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق. اور جو سپریم کورٹ لائے گے وہ 2034 تک رہیں گے, لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے 2034 تک پر بھی دیا ہے کہ نہیں دی, یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے. تو یہ جناب ججز کا اوتھ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوا. کل سارا دن ہڑتال رہی ہے, آج وہی وکلا ان کورٹوں میں پیش ہوتے رہے. بھائی آپ لوگوں نے اگر ہڑتال کرنی ہے تو اس پہ آپ ایک فرم سٹینڈ لو کہ یہ کیا ہوا ہے. تو یہ تو تماشا لگانے والی بات ہوئی, آپ نے ایک دن کے لیے ہڑتال کر دی, آپ انہیں ججز کے سامنے پیش ہو رہے ہو جن کے سامنے جن کے لیے ہڑتال کی ہوئی تھی. تو کہاں گئی آپ کی جو احتجاج ہے, کہاں گیا؟ آپ تو اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کر رہے ہو, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے. اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں منار پاکستان پہ. 8 فروری کا جلسہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے درخواست دی تھی ڈی سی کو, اور اس نے نہیں دی. پھر ہائی کورٹ میں معاملہ آ گیا, اور ہائی کورٹ میں آج جو جج صاحب ہیں انہوں نے 6 فروری کے لیے ڈی سی لاہور کو نوٹس جاری کر دیا. تو اجازت کو نہیں دینی انہوں نے جلسے کی, ایٹ لیسٹ منار پاکستان پہ تو نہیں دیں گے. اور یہی ہو جائے گا, 8 تاریخ بھی گزر جائے گی, پھر وہ کہیں گے بس لاہور سے جا کے 50 کلومیٹر دور جا کے جلسہ کر لو جیسے پہلے کیا تھا. تو یہ جوڈیشری جو ہے اس وقت جوڈیشری کمپرومائز کر چکی ہے پوری طرح, اسٹیبلشمنٹ سے مل چکی ہے. اور 6 ججز کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے سوسائڈل اٹیک کیا تھا اپنے آپ پہ, وہ خط لکھ کے, اگر اس خط پہ سپریم کورٹ ایکشن لے لیتی, قاضی فائز عیسیٰ اس وقت اپنی وہ منافقت سے باز آ جاتا اور ججوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, تو یہ
آپ کو یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے، آج یہ ملک کو دن نہیں دیکھنے پڑتے. حالت تو یہ ہے نا کہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے، کیا پاکستان میں نہیں رہ سکتے؟ جا کے ڈیرے باہر لگا لیا انہوں نے. اور یہ چیز عامر فاروق صاحب بول رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی پھر ریٹائر بھی تو آپ نے ہونا ہے نا، ریٹائر ہو کے پاکستان میں نہ کہ آپ نے بھی باہر چلے جانا ہے. تو یہ جناب خواتین و حضرات آج کے یہ عدت کیس کی بات رہ گئی تھی کہ عدت کیس میں جسٹس اعظم پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ چونکہ آپ نے یہ انیشل سٹیج پہ یہ کیس کی ہیئرنگ سنی تھی، آپ نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا تھا اور اس کو متعلقہ کورٹ کے ریفر کر دیا تھا، لہذا آپ نہ کیس ہوئے. تو انہوں نے آج یہی آبزرویشن دی ہے کہ چونکہ میں اس کیس پہ اپنا ایک ڈیسیژن کر چکا ہوں، لہذا مجھ پہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نہ کیس ہوئے، تو میں اس اعتراض سے اتفاق کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اس کیس سے عدت کیس سے علیحدہ کرتا ہوں. یا چیف جسٹس کا فائل بنا رہا ہوں، بھیج رہا ہوں تاکہ وہ کسی اور جج کو لگائے اور یہ عدت کیس سنیں. تو خواتین حضرات آج کی امپارٹنٹ خبریں میں نے ساری آپ کو بتا دی ہیں. 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اسلام آباد میں، اور حامد خان صاحب نے اس سلسلے میں احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے. تمام وکلا کو کہا کہ 10 تاریخ کو سپریم کورٹ کے سامنے اکٹھے ہو جائے، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ہونا وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے چاہنا ہے، اور یہ وکلا کو ایک دفعہ پھر ناکامی ہوگی، کیونکہ وکلا میں تقسیم ہو چکی ہے. کچھ وکلا پلاٹ کے لیے بکھے ہوئے ہیں. تو جب حالات یہ ہو جائے گا، جب افتخار چودھری کی گورنمنٹ سے وکلا سارے اکٹھے ہو گئے تھے. یہاں جو ہے اس وقت اعظم دیر تالر آسن بھون نے وکلا کو توڑ لیا ہوا ہے. جو کچھ کیا ہے وہ میں کیمرے کے سامنے بتا بھی نہیں سکتا، کہ میرا خود چونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں تو مجھے یہ کیمرے کے سامنے بتا بھی نہیں سکتا کہ وکلا میں کیا کچھ چل رہا ہے. ہم تو ان کے نزدیک بھی نہیں جاتے، اس لیے سیاست میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے سیاست میں بینگ اے لائر. تو خواتین حضرات اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع پہ پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں کہ دونوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.